اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کے جائز خواہشات پوری کرے، اللہ ہم سب کو نیک توفیق اور دین کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ایک ایسی امپورٹنٹ ٹاپک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کا سوال اپنے دل میں آتا ہے کہ ہم تو استغفار پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دعا کیوں قبول نہیں ہوتا؟ میں تو ڈیلی پڑھتی ہوں پھر بھی نہیں ہو رہا۔ ایسا ہمیشہ اپنے ایک اندر ایک ذہنی طور پر ہمیں ایک سوچ آتا ہے۔ تو چلیے اس کے جواب کو قرآن اور حدیث کے تھرو ہم سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے آج۔ میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ویڈیو کو لازمی اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ایک موٹیویشن آپ سب کو مل سکے، استغفار آپ کی زندگی میں لازمی آپ پڑھتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ استغفار کرنے کا مطلب کیا ہے اور اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ استغفار اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرتا ہے اور ان کی مشکلیں دور کرتا ہے، بے شک۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلا میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حلال رزق، کیا ہمارا رزق حلال ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حرام رزق دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتانا چاہوں گی صبر اور توکل، دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے، اللہ ہر چیز میں اپنے وقت پر کرتا ہے۔ شاید ہماری بہتری اسی میں ہو کہ وہ ہماری دعا بھی قبول نہ ہو، اسی وقت قبول ہو جو ہمارے لیے بہتر ہو، بے شک۔ گناہ سے کیسے بچنا؟ ہم استغفر اللہ تو کرتے ہیں لیکن کیا ہم گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے دعا قبول ہونے میں رکاوٹ بھی آتی ہے، بے شک۔ اپنی زندگی کا محاسبہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم صرف زبان سے استغفار کرتے ہیں یا دل سے بھی؟ کیا ہم اپنی عادتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنے اعمال پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ شاید ہماری دعا ایسی وقت پر قبول ہو جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز آپ امید مت ہاریے استغفار پڑھنے میں۔ آپ ٹائم لگ رہا ہے پھر بھی کوئی بات نہیں، آپ جو بھی عمل کرتے ہو کبھی بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اللہ کا ایک ایک کلام سچا ہے، تو پلیز آپ امید مت ہاریے۔ ہو سکے آپ 100 بار بھی پڑھے یا 10 بار بھی پڑھے، ہر نماز کے بعد ایٹ لیسٹ آپ کم از کم 11 بار پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ تو دوستو یہ تھے کچھ وجہ جو ہماری دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیے اور اپنے اعمال کو اور بہتر کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے رہیے۔ اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے فرض نماز آپ پہلے ادا کریے ٹائم پر، ساتھ ہی ساتھ استغفار اور درود کو اپنے زندگی میں شامل کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔